بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین بالقاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العلی العظیم۔ ولادت امام حسن علیہ السلام آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ پروردگار اس امام کے طفیل میں امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کی عبادت کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ جس سورہ کی میں نے تلاوت کی ہے بہت مشہور و معروف سورہ ہے اور تقریباً سبھی کو یہ سورہ یاد ہے۔ اس سورہ کی تلاوت اس وجہ سے کی ہے کہ اس سورہ کی تفسیر، اس سورہ کا مصداق، اس سورہ کا معنی امام حسن علیہ السلام ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کے دشمن، آپ سے بغض رکھنے والا وہ ابتر، دم بریدہ، مقتول نسل ہوگا۔ شان نزول یہ ہے سورہ کی کہ کفار قریش ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ جب چلے جائیں گے دنیا سے تو ان کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ پروردگار نے یہ اعلان کر دیا، نہیں، ہمارے نبی کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، ہمارا دشمن اس کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ معجزہ دیکھیں، جتنے بھی پیغمبر کے دشمن تھے ان کی نسل نہیں آپ کو ملے گی، زیادہ تر کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے سادات کی شکل میں۔ یہی وجہ ہے کہ فخر رازی صاحب مفاتیح الغیب میں جب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر کرتے ہیں تو ایک معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ ہیں مصداق کوثر کے، یہ ہیں مصداق کوثر کے۔ تو سب سے پہلا مصداق کوثر کا کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ پہلی خوشی جو علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما کو ملی ہے مدینے میں، وہ امام حسن علیہ السلام کی شکل میں ملی ہے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ 4 سوالات ہیں جن کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے، کیا انفرادیت ہے، کون سی ایسی فضیلت ہے جو صرف اور صرف امام حسن علیہ السلام کی ذات اقدس میں پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور میں وہ فضیلت نہیں پائی جاتی۔ دوسرے، ہم کیوں امام حسن علیہ السلام کا ذکر کریں؟ ولادت کا موقع ہے یا کوئی اور موقع ہے، ہم ذکر کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کا، فائدہ کیا ہے اس ذکر کا؟ بعض کہتے ہیں رمضان کا مہینہ اللہ کا صرف ذکر کرو، بندوں کا کیوں ذکر کرتے ہو؟ اس کا بھی جواب دینا ہے کہ کیوں ہم ماہ مبارک رمضان میں
امام حسن علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں یا دیگر اماموں کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسرا سوال کیا ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ امام حسن علیہ السلام کا ایک لقب مجتبیٰ ہے، نام آپ کا حسن، کنیت ابو محمد اور ٹائٹل اور لقب ایک مجتبیٰ ہے۔ تو فضائل مجتبیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چوتھا اور آخری مرحلہ ہوگا گفتگو کا، وہ یہ فضائل مجتبیٰ بزبان علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ آئیے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت یا وہ خصوصیت جو صرف امام حسن علیہ السلام کی ذات میں پائی جاتی، یہ امتیاز ہے امام حسن علیہ السلام کا کہ اس فضیلت میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ بابا شریک ہیں، نہ ماں شریک ہیں، نہ نانا شریک ہے، نہ بھائی امام حسین علیہ السلام شریک ہے۔ وہ کون سی فضیلت ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 7، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں ایک فرزند کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا نہیں رکھا تھا، یعنی ان کا کوئی ہم نام نہیں تھا۔ جناب یحییٰ کی یہ خصوصیت، جناب یحییٰ کی یہ خصوصیت کہ ان سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا، پروردگار نے خاص طور سے یہ نام جناب یحییٰ کا لکھا۔ اب آئیے امام حسن علیہ السلام کی طرف۔ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، امام علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کیا نام رکھا؟ کہ میں آپ پر سبقت نہیں لے جا سکتا، یعنی آپ کے رہتے ہوئے میں نام نہیں رکھ سکتا۔ پیغمبر نے کہا میں خدا کے حکم کا منتظر ہوں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، پروردگار بعد تحفہ درود و سلام کے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ علی ہارون کی طرح ہیں۔ ہارون کے 2 بیٹے تھے، شبر و شبیر، آپ حسن کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر شبر رکھیں۔ پیغمبر نے کہا کہ میری زبان عربی ہے، کہ اس کا ترجمہ عربی میں حسن ہے۔ اب یہاں کے اوپر یہ نام جو پیغمبر نے حسن رکھا امام حسن علیہ السلام کا، عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھا تھا۔ یہ لفظ تھا مگر کوئی نام نہیں رکھتا تھا۔ یہ خصوصیت امام حسن علیہ السلام کی کہ وہ نام پروردگار نے انتخاب کیا کہ کوئی عرب اس میں شریک نہیں۔ سب سے پہلا نام حسن، امام حسن علیہ السلام کا۔ اب آئیے خصوصیت کی طرف کہ جو صرف امام حسن علیہ السلام کی ہے، اس فضیلت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے معصوم ہیں امام حسن علیہ السلام، کہ جن کے والدین معصوم ہیں، ماں بھی معصومہ ہیں، باپ بھی معصوم ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے یہ، سب سے پہلے معصوم، خود بھی معصوم، ماں بھی معصوم، باپ بھی معصوم، نانا بھی معصوم۔ تو یہ فضیلت ہے۔ امام حسین علیہ السلام دوسرے نمبر پہ آئیں گے۔ امام حسن علیہ السلام کی فضیلت پہلے معصوم، پوری مخلوقات میں، انبیاء کے صفوں میں دیکھیے، اوصیاء کے صفوں میں دیکھیے، رسول کے صفوں میں دیکھیے، کہیں پر اس پوری دنیا میں جناب آدم سے لے کر آج تک، بلکہ صبح قیامت تک، کوئی بھی اللہ کا ایک بندہ نہیں ملے گا کہ خود بھی معصوم ہو اور اس کے ماں باپ بھی معصوم ہو۔ سب سے پہلے امام حسن، پھر اس کے بعد امام حسین۔ یہ خصوصیت ہے امام حسن علیہ السلام۔ اب آئیے دوسرے سوال کی طرف۔ کیوں ہم امام حسن علیہ السلام کا ذکر کریں؟ وجہ کیا، علت کیا، فائدہ کیا اس کا؟ بعض لوگ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، یہ بندوں کا ذکر کیوں؟ آئیے اس کے لیے ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 64 ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کاش ان لوگوں نے، جن لوگوں نے
اپنے نفسوں کے اوپر اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا یعنی گناہ کیے تھے جاؤ کا اور پھر گناہ کر کے وہ آپ کے پاس آئے تھے فاستغفروا اللہ پس پھر ان لوگوں نے اللہ سے طلب مغفرت کی واستغفر لهم الرسول اور رسول نے بھی ان کے لیے طلب مغفرت کی دعا کی لوجدوا اللہ توابا رحیما تو یہ اللہ کو تواب بھی پائیں گے رحیم بھی پائیں گے یعنی توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے اور مہربان بھی پائیں گے. کیا قرآن نے کہا؟ اگر کسی نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد وہ شرمندہ ہوا پیغمبر کے پاس آیا جاؤ کا میرے حبیب آپ کے پاس یہ گناہ گار آیا آنے کے بعد اس نے طلب مغفرت کی خود دعا کی اور آپ نے دعا کی تو اللہ معاف کر دے گا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تنہا صرف ہمارا استغفار کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے توبہ مانگ لیں. جب تک پیغمبر ہمارے حق میں دعا نہ کریں پروردگار ہماری توبہ کو ہمارے استغفار کو قبول نہیں کرے گا. یہ قرآن کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا ہوں. جاؤ کا آپ کے پاس آئے توبہ کریں استغفار کریں پھر واستغفر لهم الرسول دوسری شرط یہ رسول بھی ان کے لیے توبہ کریں استغفار کریں طلب مغفرت کی دعا کریں تب اللہ معاف کر دے گا. تو قرآن نے تو کہہ دیا کہ تنہا گناہ گاروں کا استغفار کافی نہیں رسول کا استغفار ملنا چاہیے گناہ گاروں کے استغفار سے. اچھا اب تھوڑا سا غور کریں مسلمان یہ آیت تو مدینے میں نازل ہوئی ہے. ابھی میں شان نزول آپ کے سامنے بیان کروں گا. مدینے میں آیت نازل ہوئی ہے تو کیا یہ اسی شخص کے بارے میں کہ اس سے گناہ ہوا اور وہ آیا پیغمبر کے پاس اور طلب مغفرت کی دعا کی پیغمبر نے بھی اس کے حق میں دعا کی اس کے گناہ معاف ہو گئے. پیغمبر صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھے پیغمبر صبح قیامت تک کے لیے ہیں سب کے لیے ہیں آج کے لیے بھی پیغمبر ہیں اور آج بھی ہمارے ہاں گناہ گار پائے جا رہے ہیں. آج اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ کو کیسے بخشوائے گا؟ مغفرت کا مہینہ ہے آئے پیغمبر کے پاس کہاں ہے پیغمبر؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کا وجود ہے مادی اعتبار سے نہیں ہے تو معنوی اعتبار سے ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں آیا کلنا محمد آج بھی ایک وارث پیغمبر پردہ غیب میں ہے کہ جس کی برکت سے جس کی دعاؤں کی برکت سے ہماری توبہ اور استغفار قبول ہوتی ہے. بہرحال قرآن نے کیا کہا اگر کسی نے گناہ کیا پیغمبر کے پاس آیا اس خود گناہ گار نے طلب مغفرت کی دعا کی حضور نے اس کے لیے استغفار کیا طلب مغفرت کی دعا کی اللہ کو وہ تواب و رحیم پائے گا. اب پیغمبر کس کے حق میں دعا کرتے ہیں کس کے حق میں دعا نہیں کرتے ہیں. اب شان نزول میں آئیے. شان نزول یعنی یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. علامہ مجلسی بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 318 میں اس حدیث کو اس روایت کو نقل فرماتے ہیں. شان نزول اس کی یہ ہے اس روایت کی شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص آپ فرماتے ہیں قال اذنب رجل ایک شخص نے گناہ کیا کوئی سا گناہ ہو گیا ذنب ایک گناہ ہو گیا فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی زندگی میں اس سے گناہ ہو گیا فتغیب غائب ہو گیا غلطی ہوئی لاپتہ ہو گیا غائب ہو گیا حتی وجد الحسن والحسین فی طریق خالد ایک دن اسے امام حسن امام حسین علیہ السلام مل گئے کسی گلی میں مدینے کی گلی میں. یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے تو ظاہر سی بات آپ کی زندگی میں امام حسن امام حسین دونوں کم سن تھے دونوں چھوٹے تھے تو ایک جگہ انہیں امام حسن امام حسین مل گیا فَأَخَذَهُمَا فَاحْتَمَلَهُمَا عَلَىٰ عَاتِقِهِ تو اس نے کیا کیا امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا اور سوار کرنے کے بعد وہ آیا پیغمبر کے پاس وہ عطا بہما النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے پاس آیا فقال یا رسول اللہ اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے انی مستجیر باللہ میں اللہ کی پناہ میں آیا ہوں وبہما اور ان دونوں کی پناہ میں آیا ہوں یعنی امام حسن امام حسین یعنی وہ آیا پیغمبر کے پاس اپنی غلطی کی معافی کے لیے مگر وسیلہ امام حسن امام حسین علیہ السلام ان دونوں کو وسیلہ بنایا. تو پیغمبر اسلام
نے جب یہ دیکھا فضحکا، تو آپ مسکرائے، مسکرانے کے بعد آپ نے کہا، ہنسنے کے بعد آپ نے کہا ثم قال للرجل، پھر آپ نے اس شخص سے کہا، اس گناہگار شخص سے کہا اذهب فانت طلیق، جاؤ تم آزاد ہو، یعنی تمہارا گناہ معاف ہو گیا۔ یہ تو پیغمبر نے اس سے کہا کہ جاؤ تمہارا گناہ معاف ہو گیا۔ وقال للحسن والحسین، امام حسن امام حسین علیہ السلام سے کیا کہا؟ قد شفعتکما، ہم نے تم دونوں کی شفاعت قبول کر لی۔ اب آپ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اگر تم سے گناہ ہو جائے تو تم نبی کے پاس آؤ، تم خود بھی توبہ کرو، نبی بھی تمہارے لیے توبہ کرے گا، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ نبی کس کے حق میں توبہ کرے گا؟ اب سمجھ میں آیا کہ وسیلے کا کیا فائدہ ہے؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدسی ہے۔ دیکھیے یہ سب معصومین زندہ ہیں، یہ زندہ کردار ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا ذکر صرف تاریخ میں ہے۔ آج اگر ہم پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں تو ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ شیعہ سنی نے یہ مانا ہے کہ جو پیغمبر کو سلام کرے اس کا سلام پیغمبر تک پہنچتا ہے، اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے پہنچتا ہے۔ تو وہ شخص امام حسن امام حسین کو لے کر آیا تھا بطور سفارش، شفاعت کے لیے، پیغمبر نے قبول کر لی۔ آج اگر کوئی پیغمبر یہ حضور میں جائے، یا رسول اللہ ماہ مبارک رمضان ہے، گناہگار ہوں اے اللہ کے رسول، خود توبہ اور استغفار کر رہا ہوں، مگر ہمارا تنہا توبہ اور استغفار کافی نہیں ہے، اے اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے لیے استغفار کریں، اپنی حجت کو، اپنے وصی کو، اپنے خلیفہ کو، اپنے جانشین کو بھی حکم دے، امام زمانہ، وہ بھی ہمارے لیے طلب مغفرت کی دعا کریں۔ وسیلہ کیا ہے؟ کل وہ امام حسن امام حسین کو لے کر آیا تھا، آج ہمارے پاس وسیلہ ان کا ذکر ہے، ان کے فضائل ہیں، ان کے کرامات ہیں، ان کا ذکر، یہ وسیلہ ہے۔ اسی وجہ سے ضروری ہے ہر مناسبت سے معصومین کا ذکر کیا جائے، توسل کیا جائے، انہی کے ذریعے سے پیغمبر بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، یہ فائدہ ہے۔ 15 رمضان ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، وسیلہ قرار دیں امام حسن علیہ السلام کا، ان ذکر کریں، فضائل بیان کریں، فضائل پڑھنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد بارگاہ خدا میں آپ کہیں پروردگار امام حسن کے ذکر کا واسطہ، نبی کی طرف رخ کریں، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ برکاتہ، نماز میں کہتے نہیں کہتے ہیں، گویا نبی ہمارے سلام کو سن رہے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کو آپ کے بڑے نواسے امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ، آپ بھی ہمارے حق میں دعا کریں۔ آئیے اب ہم تیسرا گفتگو کا تیسرا مرحلہ شروع کرتے ہیں، فضائل حسن مجتبیٰ بزبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ مجلسی بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 333، اس میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے، مہاجر و انصار بھی تھے، امام علی علیہ السلام بھی موجود تھے، اور کچھ خاص صحابی بھی موجود تھے۔ پہاڑ کے اوپر بیٹھے، ظاہر سی بات جو اونچی جگہ کے اوپر بیٹھے تو اسے دور تک دکھائی دیتا ہے۔ اسی اسنا میں لوگوں نے کیا دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کم سن ہیں، بچے ہیں، امام حسن علیہ السلام آ رہے ہیں، لیکن رعب و جلال کا یہ عالم ہے کہ اس وقار سے آ رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کہ جو نور ہے اس نور نے سب کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا، سب کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا، سب کی نظریں امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں گی۔ ایک مرتبہ صاحب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول آپ یہ حسن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس موقع کے اوپر فضائل حسن مجتبیٰ ہیں اور زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور نے امام حسن علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، بہت طویل حدیث ہے، میں صرف 2-4 جملے اس حدیث کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، اِنَّ جبریل یہدی ہے، جبرائیل ان کے ہمراہ ہیں۔ اس وقار سے میرا بیٹا آ رہا ہے کہ جبرائیل بہت بڑے فرشتے ہیں، سید الملک ہیں، معمولی فرشتہ نہیں ہیں، ان کی ہمراہی جبرائیل کریں، وہ کتنے عظیم ہوں گے، کتنے با فضیلت ہوں گے۔ اِنَّ جبریل یہدی ہے
وہ میکائیل یسددہو، اور میکائیل اس کی مدد کر رہے ہیں، وہو ولدی، یہ میرا بیٹا ہے، وہو ولدی، یہ میرا بیٹا ہے، وطاہر من نفسی، طاہر ہے، پاکیزہ ہے، طیب و طاہر، ذل من اضلاعی، یہ میرا ایک ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ کیسا ٹکڑا ہے؟ امام حسن علیہ السلام خواب میں دیکھا تھا کہ میری گود میں ربیبہ، جو امام حسن علیہ السلام کو پہلا خواب میں دیکھا تھا کہ ان کی آغوش میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا آ گیا، گھبرا گئی، حضور کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں آ گیا۔ پیغمبر نے کہا ان قریب ایک فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، تم اسے پالو گی۔ یہ ہے اس کی تعبیر، ایک جز ہے، جسم کا ایک حصہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام رسول اللہ کے جسم کا حصہ ہے امام حسن علیہ السلام۔ پھر فرماتے ہیں وَهَذَا سِبْتِي، یہ میرا نواسا ہے، وَقُرَّةُ عَيْنِي، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بِأَبِي ہوا، میرے باپ اس پر قربان ہو۔ کہ فضائل امام حسن دیکھیں زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضور فرما رہے ہیں بِأَبِي ہوا، میرے باپ اس کے اوپر قربان ہو۔ پھر اس کے بعد فقام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقمنا لہ، رسول اللہ کھڑے ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں یعنی امام حسن علیہ السلام جب آئے اس وقار سے آئے تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ اصحاب بھی کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وَهُوَ يَقُولُ لَهُ، پیغمبر اب امام حسن سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انت تفاحی، تم میرا ایک پھل ہو، تفاحتی، تم میرا ایک پھل ہو، وانت حبیبی، تم میرے حبیب ہو، وبہجۃ قلبی، اور میرے دل کا سرور ہو، میرے دل کی دھڑکن ہو، میری آرزو ہو۔ یہ ہے امام حسن علیہ السلام کی ایک فضیلت جسے پیغمبر اسلام نے بیان کیا۔ بہت سی فضیلتیں ہیں امام حسن علیہ السلام کی جو پیغمبر نے بیان کی۔ آئیے دوسری فضیلت کی طرف آتے ہیں، فضیلت امام حسن مجتبیٰ، کس کی زبان سے؟ مولا کائنات غالب علی کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زبان اقدس سے۔ یہ واقعہ بھی علامہ مجلسی نے بہار جلد نمبر 43 اور صفحہ نمبر 205 میں لکھا ہے۔ واقعہ یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ بہرحال کچھ لوگ آتے ہیں امام علی علیہ السلام کے پاس، کب؟ جب مولا کائنات صدیق کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دفن کر چکے ہیں۔ اعتراض کیا آپ نے مجھے نہیں بتایا، ایسے ہی دفن کر دیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، اشکال اور اعتراضات مولا کے اوپر کیے، ہر اعتراض کا جواب دیا۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ ایک دن امام حسن علیہ السلام جب مسجد میں آئے تو کیا دیکھا کہ ان کے جد کے منبر کے اوپر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا انزل، اترو میرے بابا کے منبر سے، یہ میرے بابا کا منبر ہے، اترو۔ امام حسن نے تو کہہ دیا، اس وقت بچے کی بات تھی، لیکن دلوں میں بات رہ گئی کہ ضرور باپ نے یا ماں نے سکھلا کر بھیجا ہوگا۔ تو اب اسی کو مولا کائنات کے سامنے پیش کیا، اے علی تم نے تو اپنے بچوں کو سکھایا، تم نے حسن کو سکھایا کہ مسجد میں جائیں اور اس طرح کی گفتگو کریں۔ اس کے جواب میں امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ایسے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی فضیلت ہے امام حسن علیہ السلام کی۔ امام علی فرماتے ہیں اما الحسن ابنی، حسن میرا بیٹا، فقط تعلمان و یعلم اہل المدینہ، تم لوگ بھی جانتے ہو، تم دونوں لوگ جانتے ہو اور اہل مدینہ بھی جانتے ہیں، انہو کانا یتخطى الصفوف حتی یأتی النبی، یہ صفوں کو چیرتا ہوا نبی کے پاس آتا تھا، وَهُوَ ساجدون، نبی سجدے میں ہوتے تھے، فَيَرْكَبُ ظَهْرَهُ، اور یہ پشت کے اوپر سوار ہو جاتے تھے۔ یہ امام علی فرما رہے ہیں کہ یہ نبی کے پاس آتے تھے، نبی حالت سجدہ میں ہوتے تھے، حسن سوار ہو جاتے تھے، فَيَقُومُ النَّبِي وَيَدَهُ عَلَى ظَهْرِ الْحَسَنِ وَأُخْرَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ، پیغمبر جب کھڑے ہوتے تھے
जब सजदे में आ गए इमाम हसन तो पैगंबर जब खड़े होते थे तो इस तरह से खड़े होते थे कि एक हाथ इमाम हसन की पुष्ट पर होता था, दूसरा हाथ घुटने पर होता था, इस तरीके से खड़े होते थे। हत्ता युतिम्मु सलात, यहाँ तक कि नमाज को पूरा कर लेते थे। तो वो लोग कहते हाँ हम ये जानते हैं, ऐसे वाक़यात ऐसे मनाजिर हमने देखे हैं। सुम्मा क़ाल, फिर इमाम अलैहिस्सलाम ये कहते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम, तुम जानते हो और अहले मदीना भी जानते, अन्नल हसन काना यसआ इलन नबी व यरकबु अला रुकबैहि, कि हसन नबी के पास आते थे, उनके कंधों पर सवार होते थे। और ये जुमले हैं, व यरकबु अला रुकबैहि व युदली हसन और रिजलैहि अला सदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हसन के कदम होते थे, नन्हे नन्हे पाकीज़ा कदम होते थे, और नबी का सीना होता था। ये कैसा सीना है जिसके लिए कुरान ने कहा अलम नशरह लका सदरक। ये मामूली सीना नहीं है, ये वो सीना है जिस पर कुरान नाजिल हुआ। हसन नबी के सीने के ऊपर होते थे, नबी के सीने के ऊपर हसन होते थे। हत्ता युरा बिरीक़ खलखालिही मिन अक़सल मस्जिद, नबी जब खुतबा पढ़ते थे तो हसन को अपने साथ रखते थे। वला यज़ालु अला रुकबतैहि, अपने गोदी में बैठाए रखते थे, अपने साथ रखते थे, नबी उतारते नहीं थे। यानी नमाज ही पढ़ते थे तो साथ में, खुतबा भी देते थे तब भी इमाम हसन साथ में होते थे, डांट के भगाते नहीं थे। ये नहीं कहते थे बेटा मैं इबादत कर रहा हूँ डिस्टर्ब मत करो। इससे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अजमत पता लगती है, और इससे ये बातें भी पता चलती है कि असल इबादत ये है कि अल्लाह को खुश किया जाए, खुश्क इबादत ना की जाए। खुश्क इबादत वो है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है। जैसे इब्लीस की इबादत खुश्क इबादत थी, सिर्फ वो अल्लाह की इबादत कर रहा था, अल्लाह का कहना नहीं मान रहा था। खुश्क इबादत ना करें, वो इबादत करें जिस इबादत का हुक्म अल्लाह ने दिया, अल्लाह का हुक्म था। इसी वजह से न पैगम्बर मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा का मिज़दाक़ है, जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स से गुफ्तगू ना करे। कैसे मुमकिन है कि इमाम हसन पुष्ट के ऊपर हैं और पैगंबर नमाज पढ़ रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, और गोद में कंधे पे बिठाए हुए हैं इमाम हसन। इसका मकसद अल्लाह का हुक्म था। क्यों? ताकि अहले ज़माना जान ले, दुनिया वाले जान ले, यही हुज्जत खुदा हैं, इन्हीं के ज़रिए से दीन दुनिया वालों तक पहुँचेगा। उसके बाद फरमाते हैं फलम्मा रअा सबी अला मिंबर अबी है। अब तो अपने सवाल का जवाब सुनो। और जब इस बच्चे ने देखा अपने बाबा के मिंबर पर, अला मिंबर अबी है, अपने बाबा रसूल खुदा के मिंबर पर किसी को देखा तो उसके लिए सख्त हो गया। तो उसने टोक दिया, वल्लाह मा अमर, तो खुदाई कसम मैंने उसे हुक्म नहीं दिया था, बिज़ालिका वला फ़अलहु अन अमरी, ना ये काम उसने मेरे हुक्म से किया नहीं। इसका मकसद ये है कि जो कुछ किया था इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से किया। अब यहाँ पर कितनी बड़ी फजीलत है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, मौलाए कायनात बयान कर रहे हैं कि हसन वो है कि जिसके बारे में पैगम्बर ने फरमाया ये मेरा बेटा है, मेरे दिल की ठंडक है। पैगम्बर खुद क्या हैं? क़ल्ब आलम इम्कान है पैगम्बर। अगर पैगम्बर ना होते तो ये जहान ना होता, ये दुनिया ना होती। तो इस क़ल्ब के लिए जो ठंडक बन जाए वो हसन ने मुश्तबा है। आइए इस जिक्र का वास्ता दें रसूल खुदा को। ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, हमें यकीन है, हमें ये इत्मीनान है, ये यकीन है कि हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। ए अल्लाह तुझे वास्ता माह मुबारक की अज़मत का कि हम गुनाहगारों के ये अल्फाज पैगम्बर की खिदमत तक पहुँचा दें। ए मेरे अल्लाह के रसूल, हमारे पास कुछ नहीं है। माह मुबारक रमज़ान में हम तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए आए हैं। मेरे अल्लाह कुरान ने कहा है कि अगर रसूल इस्तिग़फ़ार करें तो लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा, तो अल्लाह को तव्वाब और रहीम पाओगे। ए अल्लाह के रसूल, आपको इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वास्ता हमारे हक़ में तलब मग़फ़िरत की दुआ करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।